جی تو آج کا لیکچر سولو ٹیکسونومی کے حوالے سے ہے، اور آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ انتہائی انٹرسٹنگ اور انتہائی نالجبل ٹیکسونومی ہے، جس کے بارے میں آپ کو سمجھنا ضروری ہے، چونکہ ایک مارک یہ پی ایس سی اور این ٹی ایس کے ٹیسٹ میں کور کرتا ہے۔ اسٹوڈنٹس کی کافی ڈیمانڈز آ رہی تھی کہ سر اس کو تھوڑا سا اپنے جو لیکچرز ہیں ان کو ایکسپینڈ کریں، تھوڑا سا ایکسپلین کریں اور تھوڑا اردو لینگویج بھی یوز کیا کریں، تو وہ میں نے کیا ہے، اور کافی سارے اسٹوڈنٹس نے کومنٹ میں اس بات کی بھی ڈیمانڈ کی ہے کہ سر جو ٹاپک آپ پڑھاتے ہیں اس کے آخر پہ تھوڑے سے ایم سی کیو جو اس کے ریلیونٹ ہوں آپ اس کو نا تھوڑا سا ایکسپلور کر دیا کریں۔ تو اسٹوڈنٹس آپ کی سہولت کے لیے اب میں نے تقریباً 4 یا 5 یا زیادہ سے زیادہ 10 تک جو ایم سی کیو ہے وہ ہم ڈسکس کیا کریں گے۔ تو آپ نے کنیکٹ رہنا ہے میرے یوٹیوب چینل سے، اور لائک بھی کرنی ہے میری ویڈیوز، شیئر بھی کرنی ہے، اور اپنے کومنٹ بھی دینے ہیں آپ نے، اور اگر کہیں سے آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ نے کوسچن بھی ریز کرنا ہے، وہاں کومنٹ باکس میں جا کے آپ کوسچن کریں گے تو میں آپ کو اس کا جواب دوں گا۔ اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ میری جو بھی لیٹسٹ ویڈیو آتی ہے جو میں نے اسٹوڈنٹ کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہوتی ہے تو وہ آپ کے پاس بھی پہنچ سکے، اور پھر آپ اس کو سمجھ کے اس پہ کوسچن بھی کر سکیں۔ تو چلتے ہیں سولو ٹیکسونومی کی طرف۔ پہلی تو بات ہے کہ یہ جو سولو ہے یہ ایبریویشن ہے اسٹرکچر آف دی آبزروڈ لرننگ آؤٹ کمز۔ تو اس پہ جانے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ جو فادر ہے سولو ٹیکسونومی کا وہ 2 ایجوکیشنسٹ ہیں یا سائیکولوجسٹ ہیں، جان بگز اینڈ کیون کولس۔ انہوں نے 1980s میں اپنی بک، ایک خاص بک ہے جس کا نام ہے ایویلیویٹنگ دا کوالٹی آف لرننگ، تو اس میں انہوں نے سولو ٹیکسونومی کا ذکر کیا ہے، اور ہے یہ کس بارے میں کہ ہاؤ اے لرنر پرفارمنس گرو کمپلیکسٹی، کہ لرنر کی جو پرفارمنس ہے وہ کیسے گرو کرتی ہے، وہ کیسے سٹیپ بائی سٹیپ اپ ہوتی ہے، اور اس کا الٹیمیٹ اینڈ کیا ہوتا ہے۔ تو اردو میں بھی میں نے ساتھ لکھ دیا کہ کسی ایک اہم بات یہ ہے کہ یہ طالب علم کی سوچنے کے مراحل کا تجزیہ کرتا ہے اور مدد فراہم کرتا ہے تاکہ وہ اپنی سوچ کو بہتر سے بہتر بنا سکے۔ تو آتے ہیں اس کے جو 5 ڈومین ہیں یا سب ڈومین آپ انہیں کہہ دیں، تو اس میں پہلا ہے پری سٹرکچرل، دوسرا ہے یونی سٹرکچرل، اور تیسرا ہے اس کا ملٹی سٹرکچرل، اور چوتھا ہے ریلیشنل، اور پانچواں ہے اس کا ایکسٹینڈڈ ایبسٹریکٹ۔ تو یہ جو 5 اس کے ڈومین ہیں یہ آپ کو یاد بھی ہونے چاہیے، یعنی ان کی تعداد آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ اس کے ایم سی کیو آ سکتا ہے کہ ہو مینی ڈومینز آف سولو ٹیکسونومی، تو آپ نے 5 ڈومین بتانے، اور اگر اسی طرح آ جائے کہ ہو مینی ڈومینز آف بلوم ٹیکسونومی، تو آپ نے اس کے 3 ڈومینز بتانے ہیں، جو اس سے پہلے لیکچر نمبر 5 میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ تو اب 1 بائی 1 ان کو ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ پری سٹرکچرل جو وے آف ٹیچنگ ہے یا وے آف تھنکنگ ہے اسٹوڈنٹ کی، وہ کیا ہے۔ تو پری اسٹرکچر ہے the task is not assigned appropriately at this point, the task is not assigned to the students are unaware about topic or task، یعنی اس مرحلے میں طالب علم کو موضوع کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہوتی۔ مثال یہ دوں گا کہ اسٹوڈنٹ کی جو ریڈینس ہے وہ پری اسٹرکچر لرننگ میں آتی ہے، اسٹوڈنٹ کا جو مینٹل کیپیبلٹی ہے وہ پری اسٹرکچرل ریڈینس میں آتی ہے، یعنی پری اسٹرکچرل ڈومین میں آتی ہے۔
تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ایک اور مثال آپ کو دیتا چلوں کہ جب ہم ایک پی کے ٹیسٹ لیتے ہیں جسے ہم پریویس نالج ٹیسٹ کہتے ہیں، جب اسٹوڈنٹس کے دماغ کو یا اسٹوڈنٹس کی لرننگ کو جانچنا ہو کہ جو بھی ٹاپک ہم پڑھانے جا رہے ہیں اسٹوڈنٹ کا، اس ٹاپک پہ اسٹوڈنٹ کے پاس کتنی انفارمیشن ہے، اور اس کے لیے ہم برین سٹارمنگ کوسچن بھی انہیں ہم کہہ سکتے ہیں، اور اس کو ہم پی کے ٹیسٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ جب ہم پی کے ٹیسٹ لیتے ہیں یا برین سٹارمنگ کوسچن پوچھتے ہیں اسٹوڈنٹ سے جو پری اسٹرکچرل لرننگ میں آتا ہے، تو اسٹوڈنٹ اس کا صحیح جواب دے بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی دے سکتے۔ تو اس کے بعد ہے یونی اسٹرکچرل۔ یونی نام سے ظاہر ہے ایک، ون اسپیکٹ آف ٹاسک از پکڈ اینڈ انڈرسٹینڈ بائی دا اسٹوڈنٹ اینڈ دیر از نو ریلیشن شپ آف فیکٹس اور آئیڈیاز۔ اب آپ نے شاید دیکھا ہوگا کہ جب ہم ایک چیز کا افیکٹ دوسری چیز پہ دیکھتے ہیں تو وہ ملٹی اسٹرکچرل ہوتا ہے، وہ یونی اسٹرکچر نہیں ہوتا۔ جب ہم ایک چیز کو ڈیفائن کرتے ہیں اور اس سنگل چیز کو ڈیفائن کر کے چھوڑ دیتے ہیں، جیسے ہم مثال دیتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں جی کہ ہیٹ کو ڈیفائن کریں، تو ہیٹ کو جب ہم پڑھا دیتے ہیں یا ہیٹ کی جب ہم ڈیفینیشن کروا دیتے ہیں یا فورس کی ڈیفینیشن کروا دیتے ہیں، تو یہ ہم یونی اسٹرکچر اسپیکٹ ہے جو اس کو اسٹوڈنٹ کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں، اور اسٹوڈنٹ کے پاس جو نالج آتا ہے وہ بھی یونی اسٹرکچرل ہوتا ہے۔ اور جب ہم اس کو تھوڑا سا آگے لے کے جاتے ہیں کہ جی what are the effects of heat on human body، تو اب تھوڑا سا جو یونی اسٹرکچر سے آگے چل کے ہم ملٹی اسٹرکچرل پہ چلے گئے ہیں کہ ایک سے زیادہ اسٹرکچر، ٹو اور مور اسپیکٹ آف اے ٹاسک آر پکڈ اور انڈرسٹینڈ بٹ آر ناٹ انٹر ریلیٹڈ۔ اس مرحلے میں طالب علم کے پاس موضوع کے مختلف جوہروں پر معلومات موجود ہوتی ہے، یعنی اسٹوڈنٹ کے پاس مختلف جو ٹاسک ہیں ان پہ معلومات ہوتی ہے، لیکن ان کی جو ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن شپ ہے وہ ظاہر نہیں ہوتا۔ آگے ایم سی کیو میں چل کے ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ کس طرح ملٹی اسٹرکچر جو ہے یہ ملٹی ہے اور یونی جو ہے یہ یونی اسٹرکچرل ہے۔ اور ایک اور آپ کو بات بتاتا چلوں کہ یہ جو سارے ٹاپکس ہیں میں ون بائی ون ان کو ڈسکس کر رہا ہوں، آپ ان کو ضرور سنیں۔ میری ساری سیریز ہے، لیکچر 1 2 3 4 5 6 7 اپ ٹو سو آن، جیسے ہی سیریز کمپلیٹ ہوتی ہے آپ کو بتایا بھی جائے گا، اور آخر پہ آپ سب لوگوں سے ایم سی کیو ٹیسٹ بھی لیا جائے گا۔ اور اس کے بعد جو میرے لیکچرز ہوں گے ان میں آج تو میں ایم سی کیو آپ کو سالو کروا دوں گا، لیکن جو نیکسٹ میرے لیکچرز ہوں گے اس کو آپ نے غور سے سننا ہے، اور میں ایم سی کیوز آپ کے ٹیسٹ کے طور پہ چھوڑ دوں گا، اور اس ٹیسٹ کو ہم یا اس اسیسمنٹ کو ہم فارمیٹیو اسیسمنٹ بولتے ہیں۔ اب ہے چوتھا جو اسپیکٹ ہے وہ ہے ریلیشنل۔ ٹو اور مور اسپیکٹس آف اے ٹاسک آر integrated so that the whole has a coherent structure and meaning، یعنی کہ اب جو اسپیکٹس ہیں ان کا ایک دوسرے کے ساتھ کیا ریلیشن ہے۔ جیسے اس مرحلے میں طالب علم موضوع کے مختلف جوڑوں کے درمیان تعلقات بنا سکتا ہے، تعلقات کو سمجھ سکتا ہے، اور موضوع کو مختلف زاویوں سے دیکھ بھی سکتا ہے۔ تو یعنی کہ دو جو اسپیکٹ ہیں ان کو جوڑنا، ان کا ایک دوسرے پہ کیا اثر ہے، وہ ایک دوسرے سے کیسے جڑے ہوئے ہیں۔ جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں کہ جی فورس از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو، یا ہم کہہ سکتے ہیں جی کہ فورس از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو ڈسٹینس، ٹھیک ہے، کہ جتنی ہم زیادہ فورس لگائیں گے اتنا ڈسٹینس زیادہ بڑھے گا۔ تو یہ جو ریلیشن ہے ان کا، اس کو ہم سولو ٹیکسونومی کی زبان میں ریلیشنل کہتے ہیں۔ ایکسٹینڈیڈ ایبسٹریکٹ میں کہتا ہے کہ اٹ گیوز دا کانسیپٹ
of concept to go behind the given information or ideas and deduce more general rule or proof that applies to all cases. अब थोड़ा सा एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट पे जब हम जाते हैं तो ये हायर लेवल की थिंकिंग है. इसमें जो लर्नर है, स्टूडेंट है, लर्नर है, प्यूपल है, वो उसे जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो उसके बैकग्राउंड में जाके देखता है. यानी उसकी थिंकिंग इस कदर डेवलप हो जाती है कि वो काज और रीज़न पे जाता है. मैं मिसाल आपको देता हूँ कि जैसे हम कोई रिसर्च कंडक्ट करते हैं तो हम एक्चुअली एक जो आप कह सकते हैं कि जी एक फैक्टर है उसका दूसरे पे क्या असर है, जब हम उसको देखेंगे तो ये रिलेशनल है. और जब हम उसके पीछे देखेंगे कि काज क्या आ रही है, वजह क्या आ रही है, ठीक है. जैसे कोविड-19 की हम बात कर लेते हैं तो कोविड-19 में जब डॉक्टर्स ने इसके बियॉन्ड जो रीज़न है उसको फाइंड आउट किया, सर्च आउट किया या कोशिश की, फिर उसको उस जो सारी थिंकिंग थी या जो सारी रिसर्च थी उसको जनरलाइज करके एक रूल बना दिया. और जब रूल बन गया तो ये जो हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट आए हैं इनको एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं. अब हम चलते हैं थोड़ा सा एमसीक्यू पे. जैसे सबसे पहला है कि प्री स्ट्रक्चर लेवल ज़रा गौर से देखना कि अचानक अगर आप व्हाट इज स्टूडेंट से क्वेश्चन करें कि व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ फ्रांस, फ्रांस का कैपिटल कौन सा है, ठीक है. तो स्टूडेंट ने अगर तो उसे पढ़ा हुआ है तो फिर तो वो बताएगा. लेकिन मैंने कहा था कि ये पीके टेस्ट है, ब्रेन स्टॉर्मिंग टेस्ट होता है, तो इसमें स्टूडेंट के पास हैंडसम नॉलेज नहीं होता. तो अगर वो बता दे कि पेरिस है तो इट्स वेल एंड गुड, अगर नहीं बताता तो वो कहीं ना कहीं कोई गेस करेगा जब आप उसे ऑप्शन देंगे. इट्स मीन कि उसके पास ऑलरेडी इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं था. तो ये प्री स्ट्रक्चर है. यूनि स्ट्रक्चर लेवल की जब हम बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ मैमल. अब आंसर सिर्फ और सिर्फ इनमें से एक है, ठीक है. यूनि एक, यूनिटी एक, ठीक है. कि स्टूडेंट जिस एस्पेक्ट को सुनता है, देखता है, तो वो हम अगर देखें कि जो डॉल्फिन है इसके अंदर जो ममालिया वाली क्वालिटीज़ हैं कि ये दूध देती है, ठीक है. तो इस वजह से इसको हम यानी एक आंसर ये भी आपने ज़हन में रखना है. इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, मल्टी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, एक से ज़्यादा. विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर गैसियस एट रूम टेम्परेचर. गैसेस कौन सी हैं हमारे रूम टेम्परेचर पे? हाइड्रोजन हो सकती है, ऑक्सीजन हो सकती है, नाइट्रोजन हो सकती है, ऑल ऑफ अबव, ठीक है. तो हम आगे थोड़ा चलते हैं रिलेशनल लेवल पे. हाउ मैनी फोटोसिंथेसिस कंट्रीब्यूट टू ऑक्सीजन साइकिल. अब देखें कि रिलेशन है. अगर आप ऑक्सीजन साइकिल को देखें तो उसमें फोटोसिंथेसिस, हाउ डज फोटोसिंथेसिस कंट्रीब्यूट टू ऑक्सीजन साइकिल के. ऑक्सीजन साइकिल में फोटोसिंथेसिस क्या रोल प्ले करती है? फोटोसिंथेसिस रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, नो. फोटोसिंथेसिस रिलीजेस ऑक्सीजन. ये देखें कि ये जो ट्रू आंसर है. अब देखें फोटोसिंथेसिस अब्जॉर्ब वाटर, अब्जॉर्ब करता है वाटर, नहीं, वो तो यूज होता है. फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूस सनलाइट, नो. फोटोसिंथेसिस के दरमियान कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज होती है और ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, जिससे हम इस्तेमाल करते हैं, यानी ह्यूमन बॉडी इस्तेमाल करती है. उसके बाद है एक और इसका रिलेशनल जो लेवल है, वो मैंने एक और इसका एमसीक्यू ऐड किया कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड मोशन. अब देखना कि देखें रिलेशन है, ठीक है. फोर्स और रिलेशन दो जो एस्पेक्ट हैं उनको कौन सी ऐसी चीज़ है जो एक्सप्लेन उनको करती है, डिस्क्राइब करती है. फोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप एन ऑब्जेक्ट इन मोशन, बात ठीक है. फोर्स इज नॉट रिलेटेड टू मोशन, गलत है. मोशन अकर्स विदाउट एनी फोर्स अप्लाइड, गलत है. फोर्स ऑलवेज काजेज मोशन, फोर्स हमेशा मोशन
کا کاز نہیں بنتی. فورس از ریکوائرڈ ٹو اسٹاپ این آبجیکٹ ان موشن. یہ جو چیز ہے یہ بالکل ٹرو ہے کہ فورس کسی بھی موشن کو سٹاپ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. اب فورس آلویز کازز موشن. ضروری نہیں ہے کہ فورس ہمیشہ جو موومنٹ ہے اس کا کاز بنے. میں مثال آپ کو دیتا ہوں. ایک بہت ہیوی آبجیکٹ ہے, اس کو آپ اس طرح کرتے ہیں کہ جی جب ہم فورس لگاتے ہیں, لیٹ سے ایک بلڈنگ ہے, ہم اس پہ فورس تو لگاتے ہیں لیکن وہ فورس موومنٹ کا کاز نہیں بنتی. وہ فورس ہماری وہاں یوز تو ہو جاتی ہے لیکن وہ موومنٹ کا کاز نہیں بنتی. اب نیکسٹ سلائیڈ پہ آتے ہیں. نیکسٹ سلائیڈ ہے ایکسٹینڈیڈ ایبسٹریکٹ لیول. یہ باقی ساری چیزیں آپ نے دیکھ لی ہیں لیکن ہم اس پہ آتے ہیں ایکسٹینڈیڈ ایبسٹریکٹ لیول پہ کہ یہ تھوڑا ہائی لیول کی تھنکنگ ہے. دیکھتے ہیں کیسے ہے. ان وٹ ویز مائٹ گلوبلائزیشن امپیکٹ کلچرل ڈائیورسٹی. اب تھوڑا سا ٹاپک جو ہے وہ ہائی لیول کا ہو گیا ہے. اب کہہ رہا ہے کہ گلوبلائزیشن جو ہے, جو دنیا گلوبل ورلڈ بن گئی ہے, یہ جو کلچرل کی ایکسچینج ہے اس کو کیسے اس پہ اثر انداز ہوتی ہے, کلچرل کی ڈائیورسٹی پہ کیسے یہ اثر انداز ہوتی ہے. اٹ مائٹ ہوموجینیس کلچرز, اٹ مائٹ انکریج کلچرل ایکسچینج, اٹ مائٹ لیڈ ٹو کلچرل اسیمولیشن, آل آف دی ابو. یہ سارے کے سارے جو ہیں اسپیکٹ یہ سارے کے سارے ٹرو ہیں کہ یہ ہوموجینیس کلچر کی طرف بھی موو کرتی ہے, انکریج کرتی ہے کلچرل ایکسچینج کو, اور کیا کرتی ہے, اٹ مائٹ لیڈ ٹو کلچرل اسیمولیشن, کلچر کی جو اسیمولیشن ہے اس کو بھی یہ لیڈ کرتی ہے. ٹھیک ہے, کلچرل مکس اپ بھی ہوتے ہیں, اور اگر ہم کہیں کہ آل آف دی ابو یہ ٹھیک ہے تو یہ سارے کا سارا ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم اگلا دیکھتے ہیں ایکسٹینڈیڈ ایبسٹریکٹ لیول پہ. ایویلیویٹ دا امپیکٹ آف کلائمیٹ چینج آن بایو ڈائیورسٹی. بایو ڈائیورسٹی پہ جو کلائمیٹ کا ایکسچینج ہے یعنی چینج ہوتا ہے کلائمیٹ, اس کا کیا امپیکٹ ہے. کلائمیٹ چینج ہیز نو افیکٹ آن بایو ڈائیورسٹی, یہ تو نہیں ہو سکتا. کلائمیٹ چینج کین لیڈ ٹو ہیبیٹیٹ لاس اینڈ اسپیشیز ایکسٹنکشن. اور کیا ہے, کلائمیٹ چینج اونلی افیکٹس ہیومن پاپولیشن, اور کلائمیٹ چینج انکریز بایو ڈائیورسٹی. کلائمیٹ چینج جو ہے یہ جو ہیبیٹیٹ کا لاس ہے اور اسپیشیز کی ایکسٹینشن ہے اس پہ اثر انداز ہوتا ہے. تو یہ کیا ہے, یہ ایکسٹینڈیڈ لیول کا ایبسٹریکٹ ہے جسے ہم ہائر لیول کی تھنکنگ کہتے ہیں. آج کا لیکچر تقریباً کمپلیٹ ہو گیا ہے. کمنٹ باکس میں آپ نے ضرور جا کے اس لیکچر کے بارے میں جو آپ کو کنفیوژن ہوں گی وہ آپ نے دور کرنی ہے, اور کمنٹ باکس میں آپ نے مجھ سے کوشچن ضرور کرنا ہے, اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کرنا ہے.